ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ 14 فروری ایک ایسا دن جسے ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کو محبوبوں کا خاص دن یا اسے عاشقوں کا تہوار یوم محبت کہا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کہاں، کیوں اور کیسے ہوئی، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا ناممکن ہے، کیونکہ اس تہوار کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہیں اس تہوار کو یونان کی رومانی دیوی یونو کا مقدس دن مانا جاتا ہے، تو کئی لوگ اسے کیوپڈ دیوتا اور وینس دیوی سے موسوم کرتے ہیں، اور کہیں اس تہوار کے تانے بانے رومیو کے لوپرکالیا فیسٹیول سے ملائے جاتے ہیں، جو زمین اور عورتوں کی زرخیزی کا دن سمجھا جاتا تھا۔ جہالت کے اس دور میں اس دن نوجوان عورتوں کو کوڑے مارے جاتے تھے تاکہ وہ زرخیز ہو جائیں، اور اس دن روم کی کنواری لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ایک بڑے مرتبان میں ڈالی جاتی، جنہیں روم کے مرد نکالتے۔ جس لڑکی کے نام کی پرچی جس مرد کے ہاتھ آتی، وہ لڑکی اس دن اس مرد کی ہوس پوری کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک اور روایت کے مطابق ویلنٹائن نامی پادری 3 صدی میں روحانی بادشاہ کلاڈس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بدولت بادشاہ نے پادری کو جیل بھیج دیا۔ جیلر کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اس پادری کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ پادری نے آخری لمحات میں بھی اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ اپنی معشوقہ کے نام ایک خط بھجوایا، جس پہ یہ عبارت تحریر تھی: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ میرے عزیزو، ویلنٹائن ڈے نامی اس تہوار کے وجود میں آنے کے حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب رومن اپنے قدیم مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرنے لگے تو یہ مذہب تیزی سے پھیلنے لگا، تو اس وقت رومن شہنشاہ کلاڈیوس دوم نے 3 صدی میں رومن نوجوانوں کی شادی پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد نوجوان جنگی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گھبرانے لگے تھے۔ سینٹ ویلنٹائن نامی ایک روحانی پیشوا نے اس شاہی فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے نوجوان جوڑوں کی خفیہ شادیوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ وہ چھپ کر نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کرواتا تھا، اور جب شہنشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پادری کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور شاہی فرمان سے بغاوت کرنے کی وجہ سے اس پادری کو پھانسی کی سزا سنا کر جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں اسے جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، جو کہ خفیہ ہی رہی، کیونکہ عیسائی قانون کے مطابق پادری ساری عمر شادی یا محبت نہیں کر سکتے۔ اس تہوار کے مطابق کئی روایات قدیم رومن تہذیب کے دور سے وابستہ ہیں، جس میں یہ تہوار روحانی محبت کے اظہار کے لیے مختص تھا۔ اس زمن میں بہت سی دیو مالائی کہانیاں اس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روم کا بانی رومولوس نے ایک بھیڑیے کی مادہ کا دودھ پیا تھا، جس کے باعث اسے طاقت اور عقل مندی حاصل ہوئی۔ اہل روم اس واقعے کی یاد میں ہر سال وسط فروری میں جشن منایا کرتے تھے، جس میں ایک کتے اور ایک بکری کی قربانی دی جاتی تھی، جن کے خون سے 2 طاقتور اور توانا نوجوان غسل کرتے تھے، اور پھر اس خون کو دودھ سے غسل کر کے دھویا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان پریڈ کا آغاز ہوتا، جس کی قیادت انہی 2 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چمڑے کا ہنٹر ہوتا تھا، جس سے وہ ہر اس شخص کو مارتا تھا جو اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ رومن خواتین اس ہنٹر کی ضرب کو اپنے لیے ایک اچھا شگن سمجھتی تھی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے وہ بانجھ پن سے محفوظ رہیں گی۔ برطانیہ میں ویلنٹائن ڈے سردیوں کے اختتام پر جنگلوں میں پرندوں کے میلاد کی علامت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس موقع پر نوجوان ان لڑکیوں کی کھڑکیوں کی چوکھٹ پر پھولوں کے گلدستے رکھتے تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ پھر ان کے پاپ نے اس دن کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کی قربانی سے منسوب کرتے ہوئے 14 فروری کو محبت کے تہوار کا نام دیا۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس کے تانے بانے قدیم رومن کی غیر اسلامی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں، اور جسے آج مسلمان بڑے فخر کے ساتھ مناتے ہیں۔ غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تحفے میں گلاب کے پھول اور کارڈ وغیرہ دیتے ہیں۔ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے ٹی وی چینلز خصوصی پروگرامز تیار کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ناظرین بڑی رغبت کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں،
اور ہمارے ذہن و قلب کے کسی گوشے میں یہ احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ کیا کفار کا پیدا کردہ یہ تہوار ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطانی پیروکاروں نے اس تہوار کو مختلف ملکوں میں پہنچایا۔ ماضی میں جب ویلنٹائن نامی یہ بیہودہ تہوار اٹلی پہنچا تو اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ بالآخر اٹلی میں اس تہوار پہ پابندی عائد کر دی گئی، لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں اس تہوار کو اٹلی میں دوبارہ زندہ کیا گیا اور پھر اس تہوار نے مزید زور پکڑا۔ کچھ مغربی ممالک میں کتاب محبت کے نام سے عاشقیہ نظموں پر مشتمل ایسی کتابیں شائع کی گئی جن میں سے مختلف اشعار کا انتخاب کر کے ایک عاشق اپنی محبوبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ ان کتابوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عاشقیہ خطوط یعنی لو لیٹرز لکھنے کے طریقے اور ترغیبات بھی شامل ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہوار دیکھا دیکھی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک پہنچا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا منصوبہ تھا۔ دوستو، شیطانی پیروکاروں نے اس تہوار کو پوری دنیا میں فروغ دیا ہے، کیونکہ اگر ہم 1903 میں لکھی گئی پروٹوکول نامی کتاب پڑھیں تو اس میں نیو ورلڈ آرڈر کا پورا منصوبہ بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح شیطانی پیروکار فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کا تصور 90 کی دہائی کے آخر میں ریڈیو اور ٹی وی کی خصوصی نشریات کی وجہ سے مقبول ہوا۔ آج شیطانی پیروکاروں کا پیدا کردہ یہ ویلنٹائن ڈے نامی تہوار سرزمین پاک کے مختلف شہروں میں بلکہ اب تو قصبوں میں بھی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل اللہ پاک کے عطا کردہ علم کی روشنی میں آنے والے ایام کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی تھی، وقتاً فوقتاً ان کا ظہور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک کے حکم سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ میں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جو مستقبل قریب اور بعید میں جنم لیں گے، ان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا۔ آنے والے فتنوں کے بارے میں وارد بے شمار احادیث میں سے ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے گروہ اللہ کے دشمنوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مذہبی تہواروں اور ان کے رسم و رواج کو اپنا لیں گے۔ دوستو، آج اس حدیث میں کی گئی پیشگوئی ویلنٹائن ڈے اور اس جیسے ان تمام تہواروں کی صورت میں پوری ہوتی ہے جو کہ اہل کفر کی پیدا کردہ رسومات ہیں، جنہیں آج مسلمانوں نے کھلے دل سے اپنا لیا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ تہوار 5th جنریشن وار کا حصہ ہے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا، کیونکہ شیطانی پیروکاروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان جب تک قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں ان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ اس محاذ پر انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے اور کھاتے بھی رہیں گے۔ مسلسل شکست کھانے کے بعد اب ان شیطانی پیروکاروں نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے کہ جس کے ذریعے بغیر لڑے، بغیر جنگ کیے مسلمانوں کی نظریاتی بنیادیں کمزور کر کے ان پر برتری حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے روایتی جنگ کے بجائے ثقافتی جنگ مسلمانوں پر مسلط کر دی اور اس کے لیے اربوں ڈالر مختص کر کے جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مادر پتر آزاد ثقافت اور اپنے شیطانی تہواروں کو زیب و زینت کا لبادہ اڑا کر مسلم ممالک میں منتقل کر دیا ہے، اور ذرائع ابلاغ، سیٹلائٹ چینلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے مسلم معاشرے میں فحاشی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ویلنٹائن ڈے نامی یہ تہوار نہ تو یہودیوں کا مذہبی تہوار ہے اور نہ ہی کرسچنز کا مذہبی تہوار ہے، لیکن پھر بھی یہ تہوار یہود و نصارہ سمیت مسلمان بھی منا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس تہوار کی جڑیں شیطانی دیوی دیوتاؤں کی شیطانی رسومات سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک سازش نہیں تو اور کیا ہے، وہ سازش جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے گروہ اللہ کے دشمنوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مذہبی تہواروں اور ان کے رسم و رواج کو اپنا لیں گے۔ آج ہماری بدقسمتی سے یہ تہوار کم و بیش ہر اسلامی ملک میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور مسلم امت کی نوجوان نسل نے نہ صرف اسے قبول کر لیا ہے
بلکہ وہ گرم جوشی اور رواداری کے ساتھ اسے منانے کا خصوصی اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کئی مسلم ممالک میں اس دن فلاور شاپس پر گلاب کے پھول یا تو ناپید ہو جاتے ہیں یا ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ پھر بھی لوگ ان پھولوں کو خریدتے ہیں اور اپنے ویلنٹائن کو تحفے دیتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز اور بڑے بڑے ریسٹورنٹس اس موقع پر خصوصی پروگرامز کا اہتمام کرتے ہیں اور ویلنٹائن جوڑوں کا انتخاب کر کے انہیں قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عصر حاضر کے ان تمام فتنوں اور خصوصاً ایسے فتنے جو ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہوں، ان سے ہمیں نہ صرف دور رہنا چاہیے بلکہ ان فتنوں کی شدید مخالفت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ویلنٹائن ڈے کی تاریخ اور اس فتنے کی حقیقت۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔